معزز پاکستانیوں، جو واقعہ ہوا ہے قومی اسمبلی میں میری رکنیت ختم کرنے کا پس منظر کیا ہے. میرے علاوہ بھی تقریباً 315 سے 345 تک ایم این اے ہے قومی اسمبلی میں، اور اگر حکومتی ایم این ایس کو مائنس کرے تو ہمارے بھی کوئی 76 77 78 80 تک ہمارے ایم این اے موجود ہے. میں بھی وہاں پہ خاموش اور آرام سے وہاں پہ بیٹھ سکتا ہوں، وہاں پہ اپنے حلقے کی جس طرح دیگر کرتے اسی طرح نمائندگی کر سکتا ہوں. لیکن پارٹی ایک فیملی کی طرح ہوتی ہے، اور پارٹی نمائندگی کرتی ہے پورے پاکستانی عوام کی. جہاں پہ ظلم ہوتا ہے، جہاں ناانصافی ہوتی ہے، جہاں پہ کسی طبقے یا قوم یا کہیں مہنگائی یا جو بھی ہو ناانصافی، اس پہ آواز اٹھاتی ہے. الحمدللہ ان 2-2.5 سالوں میں نے جہاں پہ بھی ظلم دیکھا ہے میں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اور پارٹی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے، اور پھر پارٹی کا سربراہ، قائد، رہنما، رہبر، ان کی گرفتاری کے خلاف یہ تو، اور پھر ہمارے خان کی طرح رہبر اور قائد جو اس ملک کے لیے، اس پاکستانیوں کے لیے وہ اپنے سب کچھ قربان کر چکے ہیں، اپنے منصب، اپنی حکومتیں، اگر اس پہ ظلم ہو، وہ قید تنہائی میں وہاں پہ پڑا ہو، اور اس کا مقصد اس ملک کی ترقی، خوشحالی، آئین و قانون کی حکمرانی اور یہ پستائیت کا خاتمہ ہو، اور آپ اسمبلی میں بیٹھ کے حرام اور حکومتی بزنس کو سپورٹ کر کے وہاں پہ بیٹھے رہے، تو کیا اس کا اجازت آپ کو ضمیر دے گا؟ اپنی ضمیر ہرگز نہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے قائد، ہمارے رہنما وہ بے گناہ جیل میں پڑا ہے. اس کی علاج کا مسئلہ، وہ وہاں پہ ان کے علاج کے لیے باہر نکالنا، ان کی ملاقاتیں، ان کی بہنوں کی ان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہے، قائدین کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہے. تو یہ سارا سر ظلم، جبر اور بربریت ہے جس کے خلاف ہم قومی اسمبلی میں آواز اٹھاتے ہیں. پہلے تو ہم خان کی اس گرفتاری کے خلاف، اس پستائیت کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اور پھر وہاں پہ جو بہنیں بیٹھے ہوتی ہے، میں تو سلام پیش کرتا ہوں علیمہ خان اور اس کی تینوں بہنیں، جو انہوں نے اس احتجاج کو، جو ہم ایک مجبور احتجاج یہاں پہ اسمبلی کے اندر کرتے تھے، ان کو اڈیالہ تک پہنچایا. ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم ادھر مجبور احتجاج سے اٹھ کے وہاں پہ اڈیالہ تک پہنچ گئے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. لیکن ان کی گزشتہ کئی مہینوں سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، اور ان کا ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ ہم ان کی جو صحت کے حوالے سے تحفظات ہیں وہ بھی دیکھیں، اور ہم دیکھ سکیں کہ وہاں پہ جو ان کی مسائل ہے، آنکھ کا مسئلہ ہے، دیگر مسائل، ان کو جو تکالیف ہے اس کا علاج کروا سکے. لیکن اس کا ملاقات ابھی تک نہیں ہو سکا. اس پہ ہم نے احتجاج کیا، وہاں پہ قرم پوائنٹ آؤٹ کیا، تقاریر کی. تو اس سے ایک ایسا ماحول بنا کہ ہمارے اپنے لوگ بھی اس پہ خوش نہیں تھے، لیکن اس کو بعد میں ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو قبائلی علاقوں میں آپریشن شروع ہوئے، وہاں پہ جو ظلم و زیادتی ہوئی، وہاں پہ لوگوں کو جو شہید کیا گیا، اس پہ گزشتہ کئی مہینوں سے کئی اجلاسوں میں مجھے تقریر نہیں دی، اور ہم نے کئی بار قرم پوائنٹ آؤٹ کیا، ہم نے احتجاج کی، ہم نے ہر جگہ پہ التجا کیا، لیکن ہماری بات کسی نے نہیں سنی، حتیٰ کہ اپنے لوگ اس کے خلاف اٹھ گئے. پھر ہم نے گلگت بلتستان کی جو مینڈیٹ چوری کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ اسمبلی میں موجودہ اجلاس میں احتجاج کی کہ وہاں پہ مینڈیٹ چوری کیا گیا، الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ہمارا ساتھ کسی نے نہیں دیا. پھر جب کشمیریوں پہ جو ظلم ہوا، وہاں پہ میں تو سلام پیش کرتا ہوں کشمیریوں کو، ان کی کمیٹی کو، اور ان کی جرت کو، تمام کشمیریوں کو، جس طرح وہ نکلے. اگر وہ خیبر پختونخوا کے عوام اور وہاں پہ جو قبائلی بیلٹ کے عوام اسی طرح نکلتے تو وہاں پہ بھی یہ ظلم نہ ہوتا. تو میں سلام پیش کرتا ہوں کشمیریوں کو. جب ہم نے اسمبلی کے فلور پہ اس کی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تو ماحول کیا بنا کہ ٹی او آر بننے شروع ہو گئے. ہماری پارٹی اسمبلی بزنس کے لیے وہاں پہ ٹی او آر بنا رہے تھے، اور اس کا ٹی او آر کا میں نے جو پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اسمبلی میں احتجاج نہیں ہوگا، وہاں پہ قرم پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی اشتہار یا کوئی فلیکس وہاں پہ لے جانے والا مجرم ہوگا. تو بات یہاں تک پہنچ گئی. ابھی رواں اجلاس میں جب ہم نے گلگت بلتستان کی مینڈیٹ چوری پہ بات کی، جب ہم نے عمران خان کی علاج کے حوالے سے اور ملاقات کے حوالے سے شور مچایا، جب ہم نے وہاں پہ قبائلی علاقوں میں جو وہاں پہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے، ایک سائڈ پہ لڈی کوتل میں، اور پھر باڑہ میں جو آپریشن شروع ہوا اور ان کی واپسی اور ان کی جو وہاں پہ گھر مسمار ہوئے اس کی کمپنسیشن، تو یہاں پہ آج میری رکنیت کو معطل کیا گیا. اور الزام کیا لگایا کہ انہوں نے پولیس افسروں پہ ہاتھ اٹھایا. تو مجھے بتائے کہ کون سا پولیس افسر ہے، یا وہ مجھے بتائے کہ انہوں نے کہا کہ سٹاف پہ ہاتھ اٹھایا. سٹاف والے تو انتہائی شریف اور بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی میرے ان کے ساتھ کوئی تل کلامی نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا ہے. یہ وہ ڈرامہ ہے جب ہم 96 سے 2006 تک عمران خان کو یہ ہمارے جو
जितने भी ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये इमरान को कहते थे कि इसने मुझे गालियां दी, इसने मुझे गाली दी, और ये वही ड्रामा है जो स्पीकर तक पहुंचाया। ये फार्मूला उन्होंने दिया है कि आप इल्जाम लगाए कि उन्होंने गालियां गलौज की, तो ये ड्रामा पुराना है। और अगर किसी को मैंने गाली दी तो वो आए सामने तो आए कि किसको गाली दी। लिहाजा ये ड्रामे बड़े पुराने हैं और मैं समझता हूँ इन लोगों को जो ड्रामे करते हैं। लिहाजा इलाज के हवाले से हमारे तहफुजात, आप स्टील मौजूद है, इमरान खान की गिरफ्तारी पे पूरे पाकिस्तान के तहफुजात मौजूद है, यहाँ पे पस्तायत के खिलाफ पूरे पाकिस्तान के तहफुजात मौजूद है, यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल महंगा किया जा रहा है और ये जो ड्रामे कर रहे हैं कि हुर्मुज़ भी खुली है, 20-20 टैंकर भी आ रहे हैं, यहाँ पे 28 दिनों का स्टॉक भी मौजूद है, जंग भी यहाँ नहीं है, वो ईरान और इसराइल और अमेरिका के हैं, और यहाँ पे पेट्रोल आए रोज महंगा और डीजल महंगा किया जा रहा है। सबको पता है कि शॉर्टफॉल है और इनकी करप्शन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लिहाजा इन पे तमाम पाकिस्तानियों के तहफुजात है, और मैं कहता हूँ कि जो जुल्म और जबर ये कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान दलदल में फंसा रहे। और जो यहाँ पे कौमी असम्बली में दर्जनों एमएनएस को उठाया गया, तो क्या स्पीकर को क्या स्पीकर इस कस्टोडियन नहीं है इस ऐवान के? क्या उसको उस वक्त शर्म नहीं आई? उसको तो उस वक्त रिजाइन कर देना चाहिए था कि वो कस्टोडियन है इस ऐवान के, और वो वहां से दर्जनों एमएनएस को गिरफ्तार करके ले गए। तो कहाँ गई उनकी गैरत? जब एक एमएनए वहां पे मेंबर कौमी असम्बली को उठाया जाता है उसकी मौजूदगी में, और ना कोई मुजरिम, ना कोई जुर्म, ना कोई FIR। लिहाजा ये स्पीकर साहब ये ड्रामे बंद करे, ये ड्रामे देर तक चलने वाली नहीं है। और आपने फ्लोर ऑफ द हाउस जब कहा था कि जनरल साहब आ गए इजलास में, उसके पैर कांप रहे थे और माथे पर पसीना था और वो बोल ही नहीं सकते थे, तो क्या वही या सादिक हो ना, कोई दूसरा तो नहीं हो। लिहाजा अगर आप ये समझते हैं कि आप मेंबरशिप सस्पेंड करके आप मेरे ऊपर इल्जामात लगा के इमरान के नेरेटिव से आप मुझे पीछे धकेलेंगे, सवाल ही नहीं बनता। मैं और इससे ज्यादा रेजिस्टेंस करूंगा, इससे ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, इससे ज्यादा आपको तनकीद का निशाना बनाऊंगा, जब तक ये जुल्म और जबर आप खत्म नहीं करोगे, जब तक आप इस पस्तायत से बाज नहीं आओगे। हमें ये भी पता है कि कुछ मेंबरान के साथ मिलकर जो आपने इमरान खान की मुलाकात पे जो पाबंदी लगाई है इदारों के साथ मिलकर, तो ये जुल्म और जबर सब जानते हैं, और वो मेंबरान भी जानते हैं जो बैठे हुए हैं, वो आप कौन पोजीशन की नहीं है, आप हुकूमती मेंबरान, वो भी जानते हैं कि आप लोग जो ड्रामे करते हो। गिलगित बल्दिस्तान में जो ड्रामा हुआ और पीपल पार्टी ने 28वीं आईनी तरमीम में हमायत का जो फैसला किया उनके साथ, तो उसी वजह से उनको वोट मिले, वहां पे सीट मिले। तो लिहाजा ये जुल्म और जबर ये देर बाद चलने वाले नहीं है। मुझे फख्र है कि मैं खान के लिए, खान की रिहाई के लिए, खान की जो नेरेटिव है उसके लिए मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, और मुझे अपने मुअत्तली पे फख्र है, मुझे अपने रुकनियत मुअत्तल होने पे फख्र है कि मैं न चोर हूँ, न मैंने डाका किया है, न किसी को कत्ल किया है, न किसी को मारा है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खान के नेरेटिव पे और आवाम की नुमाइंदगी पे मेरी रुकनियत मुअत्तल की गई है। लिहाजा आप जितना भी जुल्म करोगे, आप जितना भी पस्तायत करोगे, उतनी ही पाकिस्तानी आपकी मुखालिफत करेंगे, उतना ही नफरत करेंगे आपसे। मैं कश्मीरी भाइयों की इस जद्दोजहद को, जुर्रत की मैं दाद देता हूँ, और मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और कबायली बेल्ट के आवाम इससे सीखे, इस तरह निकले और एक मुनज़्ज़म तहरीक आईन और कानून के दायरे में चलाएं, ताकि पस्तायत खत्म हो, कबायली इलाकों में ऑपरेशन खत्म हो। और ये बार बार जो तजुर्बा गाह बनाया हुआ है फाटा को, जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के एजेंसियां वहाँ पे खेलते हैं और तकालीफ और मुश्किलात में हमारे अवाम होते हैं, उनकी गर्म मस्मार होते हैं, उनकी मशरान शहीद होते हैं, उनकी खवातीन शहीद होती है और हमारे माँ बहनें शहीद होती है। ये जुल्म और जबर खत्म करने के लिए इत्तेफाक व इत्तेहाद और घरों से निकल कर बड़ा एहतजाज करना इस वक्त की जरूरत है। लिहाजा गोली क्यों चलाई 26 नवंबर कश्मीरियों पे? क्या ये इंडिया के एजेंट हैं? आप लोगों की मामला तो इंडिया के साथ बिल्कुल सेट है। अगर दुश्मन है इंडिया तो हमारे और अवाम का दुश्मन है, हम दुश्मन समझते हैं। आप जब गुलभूषण यादव आते हैं उसकी मुलाकात तो आप करवा देते हैं, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म की मुलाकात नहीं हो रही है। लिहाजा ये पछताइए तो जुल्म और जबर है। त्योहार बने। मैं अपने सारे दोस्तों को जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं ये इनसे पूछे कि असेंबली इजलास चलाना हुकूमत का काम होता है कि अपोजिशन का, और आप किस बात की त्योहार बना रहे? आप त्योहार बनाए इमरान खान से मुलाकात के लिए कि अगर कोई नहीं आया अडियाला तो उसकी रुकनियत, पार्टी से रुकनियत खत्म की जाएगी। आप त्योहार बनाए कि किसी ने अपने हल्के से सैकड़ों लोग नहीं निकाले तो उसकी पार्टी से मेंबरशिप खत्म की जाएगी। आप त्योहार बनाए
اگر حکومت کے ساتھ ان تحریکوں میں کسی نے حصہ نہیں لیا تو ان کو پارٹی سے ختم کیا جائے گا. تیوہار تو اس کے لیے بنائے. آپ تیوہار بناتے ہو اسمبلی بزنس چلانے کے لیے؟ کیا عوام اندھے ہیں، بہرے ہیں؟ یہ وہ عوام ہے جس نے 400 انتخابی نشان پہ الیکشن لڑا. ہم انڈر گراؤنڈ تھے، ہم باہر نکل نہیں سکتے تھے. یہ وہ عوام ہے، یہ سب سمجھتے ہیں. یہ اچھے برے کا پہچان ان کو ہے، اس لیے ہم MNA ہیں. ورنہ یہ کسی کو بھی ووٹ دے سکتے تھے، یہ کسی کو بھی سپورٹ کر سکتے تھے. لیکن اس کا نظریہ، یہ اس کا ویژن عوام کا، یہ عمران خان کا ویژن ہے. یہ عمران خان کو اپنے قائد سمجھتے ہیں اور مسیحا سمجھتے ہیں کہ واحد بندہ ہے کہ وہ اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ سب سن لے حکومتی اور اپوزیشن ممبران کی، جب تک اس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، اس اسمبلی کی بزنس کو عوامی امنگوں کی ترجمان نہیں بنائیں گے اور اس بزنس کو مہنگائی کے خاتمے، اس لا اینڈ آرڈر ایشو کو سنبھالنے اور یہ جو پستائیت ہے، ظلم ہے، جمہوریت کے خاتمے کے لیے آپ قانون سازی نہیں کریں گے تو یہ عوام سپورٹ نہیں کریں گے اور ہم سیسا پہ لائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے. یہ یاد رکھنا، یہ اجلاس ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہم صرف اس میں احتجاج ہی کر سکتے. یہ ان کے پاس تو ڈراپ نہیں ہے کہ یہ کون سا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ڈراپ نہیں ہے. لہٰذا یہ جب آئے گا ان کے پاس تب صرف یہ پڑھنے کے لیے سامنے رکھیں گے اور پڑھ لیں گے. باقی نہ ان میں کوئی چیز یہ ہٹا سکتے ہیں نہ لا سکتے ہیں. لہٰذا یہ کمپرومائز جو بھی ہے ان سے پیچھے ہٹے، عمران کی رہائی کے لیے کردار ادا کرے اور یہ پستائیت جو ملک میں ہو رہا ہے یہ ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرے. باقی عمران خان کی بہنوں کا کردار سب سے مضبوط کردار ہے. وہ احتجاج جو مجبور ہم وہاں پہ ایک مجبور احتجاج کرتے تھے، ان کو انہوں نے اٹھایا واڈیالہ تک لے گئے. عوام اٹھ کھڑے ہو. دو چیزوں کا خیال رکھیں. ایک، جو بہنیں عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں، ان کے سپورٹ میں آئے تاکہ یہ ملک اور یہ ملک کے جو کرسیوں پہ بیٹھے لوگ ہیں یہ ظلم سے پیچھے ہٹے. اور دوسرا، جو MNA جو MP عمران خان کی رہائی میں پیش نہیں ہے، وہ چپ رہے ہیں، وہ کردار ادا نہیں کر رہے، اور اس کو اپنے حلقے میں روکیں، ان سے پوچھے، اس کو روک کے ان سے پوچھے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے. ان سے پوچھے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو روکے. تبھی جو ہے نا ان کو احساس ہو جائے گا کہ آپ عوام ہمیں نہیں جوڑیں گے، تو تب یہ عمران کی رہائی کے لیے بھی نکلیں گے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ بہنیں نہ ہوتی تو آج ملک میں کہیں پہ بھی احتجاج عمران خان کی رہائی کے لیے نہ ہوتا. میں شاباش دیتا ہوں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں فلی سپورٹ کرتا ہوں اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ منگل والے دن آپ بھولنا نہیں ہے، وہاں پہ ضرور اڈیالہ تک آنا ہے اور ایک منظم طریقے سے آئین و قانون کے دائرے میں وہاں پہ بیٹھ کے، جس طرح کشمیری نکلے، دیکھو کشمیری بھی وہاں پہ ان پہ گولیاں برسا رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ان کے گھروں میں ایک بھی بندہ بیٹھا ہو، سب نکل کے روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح نکلے اور ایک کردار ادا کرے تاکہ اس ملک میں پستائیت ختم ہو. لہٰذا رکنیت کی خاتمے کا جو آج فیصلہ کیا اسپیکر نے، مجھے کوئی غم و درد یا دکھ نہیں ہے. مجھے فخر ہے کہ میں نے خان کے لیے اپنی رکنیت معطل کی. انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے کہ ہیرے یہ چپتے نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ کردار ادا کریں گے اس ملک کی ترقی کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے اور اس ملک میں پستائیت کے خاتمے کے لیے اور عمران خان کی رہائی کے لیے. ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، کردار ادا کریں گے اس ظلم و جبر کے خاتمے کے لیے. اور اسپیشلی قبائلی بیلٹ میں جو ہو رہا ہے، وہاں لنڈی کوتل میں احتجاج پہ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے. ادھر لوگ ڈسپلیس ہے، نقل مکانی کر چکے ہیں ہمارے باڑا سب ڈویژن میں. وہاں پہ گرمی ہے اور وہ ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں، ان پہ بڑی تکلیف سے یہ گرمی گزر رہی ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فوری واپسی کا اعلان کرے، ورنہ اتوار کا دن ہم نے وہاں پہ احتجاج کا اعلان کیا ہے. اس سے پہلے ہم احتجاج کے لیے میٹنگ کریں گے اور پورے قبائلی بیلٹ کے عوام کو اپیل کریں گے کہ وہاں پہ پہنچے اور احتجاج میں بھرپور حصہ لے کشمیریوں کی طرح، تاکہ ہم اس ظلم و جبر کا خاتمہ کر سکیں.